اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوستو، کل تک ہم نے لفظ کی معنی کے اعتبار سے اقسام آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج معنی کے موجود ہونے کے اعتبار سے، معنی کہاں پر موجود ہوں، اس اعتبار سے تقسیم آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو معنی تقسیم ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ کہاں پر موجود ہیں، دو قسموں کی طرح، ایک مفہوم اور ایک مصداق۔ مفہوم وہ معنی ہے کہ جو ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ مفہوم وہ معنی ہے کہ جو ذہن میں موجود ہوتے ہیں، اور مصداق وہ معنی ہوتے ہیں کہ جو خارج میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے آیان، ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ آیان جو ایک شخص کا نام ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ معنی ایک ہی ہے لیکن ان معنی کا وجود دو جگہ پہ ہوتا ہے۔ ایک وہ وجود جو ہمارے ذہن میں ہے، ایک وہ وجود جو خارج میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں لیکن وہ معنی وجود کے اعتبار سے دو جگہ پہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک وہ معنی جو خارج میں موجود ہوتے ہیں، ایک وہ معنی جو ذہن میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فلسفی تھا، وہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو انڈا ہے نا، انڈا تو ہاتھ میں لیا کہ دیکھو ایک تو یہ، ایک وہ ہے کہ جو ہمارے ذہن میں دو انڈے ہو، ابلا ہوا انڈا، تو دوسرے نے تفریح میں وہ انڈا چھین لیا کہ وہ دماغ میں جو انڈا وہ تم کھا لو، یہ میں کھا لیتا ہوں۔ تو دماغ میں جو ہوتا ہے، ذہن میں جو ہے انسان کے، وہ تصویر ہے، اس کی وہ وجود ذہنی ہے، اسے کہتے ہیں وجود ذہنی۔ اور جو باہر ہے اسے کہتے ہیں وجود خارجی، ٹھیک ہے؟ جو خارج میں موجود ہے اسے کہتے ہیں وجود خارجی، اور جو ذہن میں موجود ہے وجود ذہنی۔ تو لفظ کے معنی اگر ہم دیکھیں تو وہ دو جگہ پہ موجود ہے، ایک ذہن میں موجود ہوتے ہیں اور ایک ينقسم المعنى باعتبار وجودہ الی قسمین، تقسیم ہوتے ہیں معنی اپنے وجود کے اعتبار سے کہ کہاں پہ موجود ہے، موجود ہونے کے اعتبار سے الی قسمین، دو قسموں کی طرف۔ ہما، وہ دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک المفہوم، پہلی قسم ہے وَهُوَ الْمَعْنَى الْمَوْجُودُ فِي الذَّهْنِ، وہ معنی ہے کہ جو موجود ہوتے ہیں ذہن۔ تو مفہوم کیا ہوا؟ لفظ سے جو معنی ذہن میں آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم۔ اب ایک تھوڑی سی توضیح، مفہوم، مدلول، معنی، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ مفہوم، مدلول اور معنی یہ ایک ہی چیز ہے، بس ان کا اعتبار بدل جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اسے سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انسان، بشر، ناطق، حیوان ناطق،
دیکھا جائے تو سب ایک ہی ہے نا، لیکن اعتبار بدل جاتا ہے کہ کس جہت سے دیکھ رہے ہیں ہم. یا مثلا انسان کو ہم جو ہے وہ تقسیم کریں، کالا، سفید، لمبا، موٹا، پتلا، اور اس طریقے سے، تو یہ جو ہے یہ سب انسان کے اوپر صادق تو آ رہی ہے چیز، لیکن اعتبار بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کس جہت سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. کبھی ہم جسم کے حجم کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی رنگ کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی مثلا وطن کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بکنالے کا، وہ ساکھنی کا، وہ نئے مزرے کا، وہ سہارنپور کا. تو یہ اعتبار بدل گیا، ورنہ انسان میں انسان. ٹھیک ہے نا. تو مفہوم، مدلول اور معنی تینوں ایک چیز ہے، بس اعتبار بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں ذاتی فرق نہیں ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ جو چیز ذہن میں آتی ہے، اگر اس میں یہ اعتبار کیا جائے کہ وہ لفظ سے سمجھی جا رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم نے کہا مولانا مسرور صاحب قبلہ، ٹھیک ہے، فوراً ہمارے ذہن میں ان کی تصویر آ گئی، وہ اگرچہ یہاں موجود نہیں، تو وہ جو تصویر ذہن میں آئی ہے وہ مفہوم. ٹھیک ہے. تو اگر اس اعتبار سے کہا جائے کہ لفظ سے سمجھے جا رہے ہیں وہ معنی، تو اسے کہیں گے مفہوم. اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے تو کہیں گے مدلول. بات تو وہی ہے، بس اعتبار بدل گیا، مدلول کہیں گے اس کو. اور اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ لفظ سے اس کا قصد کیا جا رہا ہے تو مراد اور معنی ہو جائے. معنی یعنی مراد، مقصد. ٹھیک ہے. تو بات مصداق وهو المعنى الموجود فی الخارج، وہ ایسے معنی ہیں کہ جو موجود ہیں خارج میں. خارج من الذہن، ذہن سے خارج. وہ معنی جو ذہن سے باہر ہوتے ہیں، جیسے وہ تمام انسانی افراد جو خارج میں موجود ہوتے ہیں، جیسے خالد، ذکی، حسن وغیرہ، یہ تمام کے تمام وہ معنی ہیں کہ جو خارج میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس میں مثالیں کچھ زیادہ دی ہیں کیا ہے کتاب میں. کہہ رہے ہیں توضیح لأجل ان نستوضح معنی المفہوم والمصداق، کہہ رہے تاکہ ہم وضاحت کر سکیں، وضاحت حاصل کر سکیں، سمجھ سکیں معنی مفہوم اور مصداق کی. ناخذ مثالا للانسان، ہم ایک انسان کی مثال لیتے ہیں. ان افراد الانسان الموجودین فی الخارج، وہ افراد انسان کے کہ جو باہر موجود ہیں، مثلا عیان، شعیب، صادق، اقلیم، سردار، حسن، مرزا، یہ وہ. تو یہ جو افراد موجود ہیں جیسے محمد، خالد، ذکی، فاطمہ، سعاد، یہ تمام کے تمام جو خارج میں موجود ہے، کل واحد ہوا مصداق، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ والمعنی الموجود فی الخارج، اور وہ معنی کے جو موجود ہیں خارج میں وہ مصداق کہلائیں گے. والمعنی الموجود فی اذہاننا، لیکن وہ معنی کے جو ہمارے ذہن میں موجود ہیں، والذی نحملہ للانسان، اور وہ معنی جو ہم حمل کرتے ہیں انسان کے اوپر، نعرفہ بے، جس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں، ہوا مفہوم. وہ مفہوم ہے. یہ بڑی اچھی عبارت انہوں نے استعمال کی ہے یہاں پہ. کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی کہ جن کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں، تو وہ ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ذہن میں تصویر ہوتی ہے وہی معلوم ہوتا ہے ہمارے نظر. یہ جو بیگ ہے نا، یہ ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ لیپ ٹاپ جو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس سے ہمارا کیا رابطہ علمی اعتبار سے؟ کوئی رسی بندھی ہوئی ہے اس سے؟ نہیں. ہمارا رابطہ اس تصویر اور اس فوٹو سے ہے کہ جو ہمارے ذہن میں ہے.
جیسے ہی لیپ ٹاپ کہتے ہیں وہ ذہن میں آ جاتا ہے، بس وہ علم ہے ہمارا. آگے بات سمجھ میں؟ تو کہہ رہے ہیں والذی نعرفہ بہ، کہ جس کے ذریعے سے ہم انسان کو پہچانتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، وہ مفہوم، وہی مفہوم. تو ہماری معلومات کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو ہمارے العلاقۃ بین المفہوم والمصداق، کہہ رہے ہیں رابطہ کیا ہے مفہوم اور مصداق میں. علاقہ، رابطہ، رشتہ، ان میں رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ان العلاقۃ بین المفہوم والمصداق ہے علاقۃ انطباق المفہوم علی مصداق. یہ رابطہ جو مفہوم المصداق میں ہے، یہ رابطہ ہے مفہوم کا مصداق کے اوپر منطبق ہونے کا، مفہوم کا مصداق کے اوپر صادق ہونے کا، یہ رابطہ ہے. ٹھیک ہے. فمثلا، مثلا مثال کے طور پر الانسان حیوان ناطق، انسان کیا ہے؟ حیوان، یہ مفہوم ہے. انسان حیوان ناطق ہے، یہ مفہوم. محمد، خالد، ذکی، فاطمہ، سعاد، الذین ینطبق علی کل واحد منہم انہ حیوان ناطق، یہ تمام کے تمام وہ ہیں کہ جن کے اوپر منطبق ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو جن کے اوپر منطبق ہو رہا ہے مصادیق، اس کے مصداق. تو مفہوم وہ ہے کہ جو ذہن میں ہوتا ہے، اور جس چیز کے اوپر یہ مفہوم منطبق ہوتا ہے وہ مصداق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مفہوم معنی کے وجود کے اعتبار سے معنی کی دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ معنی کہ جو ذہن میں موجود ہوتے ہیں جسے ہم وجود ذہنی کہتے ہیں، ایک وہ معنی جو خارج میں موجود ہوتے ہیں جسے ہم وجود خارجی کہتے ہیں. تو وہ معنی کے جو ذہن میں موجود ہے انہیں ہم کہیں گے مفہوم، اور وہ معنی کہ جو ذہن سے باہر موجود ہیں جن کے اوپر ہم ان ذہنی معنی کو منطبق کرتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں جن کے اوپر، اسے کہیں گے مصداق. یہ گفتگو انواع معنی کی ختم ہوگی. اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں انواع مفہوم کی. کیونکہ اب جب معنی کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئیں، معنی کی وجود کے اعتبار سے دو قسمیں ہو گئیں، ایک تو وہ وجود کے جو ذہن میں، اور ایک وہ جو خارج میں ہے. تو جو ذہن میں وجود ہے اب اس کی قسمیں ہو رہی. اب یہ جو ذہن میں وجود ہے یعنی مفہوم، معنی کا جو ذہن میں وجود ہے یعنی مفہوم، اس کی قسموں پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور اہم گفتگو ہے. یہ کہہ رہے ہیں ینقسم المفہوم الی قسمین، تقسیم ہوتا ہے مفہوم دو قسموں کی طرف، ہما الجزئی والکلی، وہ دونوں ایک جزئی ہے اور ایک کلی. جزئی اور کلی کیا ہے؟ اس کی مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں، لیکن مختصر طریقے سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مثلا ایک مفہوم ہوتا ہے ذہن میں، اس مفہوم کے اعتبار سے ہم باہر دیکھتے ہیں کہ اس کے مصداق بہت سارے ہیں، اور ان سب پر وہ تطبیق کر رہا ہے مفہوم. ٹھیک ہے. تو ایسا مفہوم کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایک سے زیادہ پر منطبق ہو سکتا ہو، ایسے مفہوم کو کہتے ہیں مفہوم کلی. کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. جیسے مثلا ہم نے کہا لفظ انسان، تو لفظ انسان کہہ کے ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آیا حیوان ناطق کا. یہ حیوان ناطق ہمارے ذہن میں ہی تو ہے نا مفہوم، ورنہ باہر جو ہے کوئی چیز ایسی کہہ سکتے ہو کہ یہ والی یہ ہے حیوان ناطق.
نہیں، ہم نے اس کی حقیقت اپنے ذہن میں بتا دی. تو حیوان ناطق جب مفہوم یہ آ گیا تو یہ مفہوم دو طرح سے ہو سکتا ہے. یا تو صرف ایک پہ ہی صادق آ سکتا ہے، یہ ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہے. اگر صرف ایک پر صادق آ رہا ہے تو اسے کہیں گے مفہوم جزئی، اور اگر ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے اسے کلی کہیں گے. لیکن ایک چیز، مثلا خالق ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے، یہ ایک پہ ہی صادق آ رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرا. ایک پر صادق آ رہا ہے، بات جواب سے. رازق، رب، یہ ایسے مفہوم ہیں کہ جو خارج میں جن کا حقیقی مصداق ایک سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ کلی ہے. صحیح ہے. جزئی مثلا لفظ زید، لفظ حسن، لفظ علی، یہ ایک کے اوپر ہی صادق آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں صلاحیت بھی یہی ہے کہ ایک سے زیادہ پر یہ صادق نہیں آ سکتا. اب یہاں تعریف میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں تاکہ تعریف بالکل ایکوریٹ ہو جائے. مفہوم کلی ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں؟ ڈائناسور مفہوم ہے یا نہیں؟ ڈائناسور وجود میں ہے کوئی باہر چیز ڈائناسور کی، لیکن مفہوم ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں. تو اب یہ کہتے کہ مفہوم ہی نہیں ہے؟ نہیں، مفہوم تو ہے. تو جب ہم کہیں گے صلاحیت رکھتا ہو، خارج میں مصداق ہو یا نہ ہو، آگے بات سمجھ میں. یہ لفظ صلاحیت جو ہے اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچا لے. یعنی ایسا مفہوم کہ جو خارج میں ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے مفہوم کلی کی. مثلا آج جو ہے بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ہیں موجود ہیں. پہلے ہمارے یہاں پہ گدھ ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے، ہندوستان سے غائب ہو گئے. دوسرے ملکوں میں بھی جہاں ہیں وہاں سے بھی غائب ہو جائے. تو کیا گدھ کا مفہوم جزئی ہو جائے گا یا گدھ کا مفہوم ہی نہیں رہے گا؟ پھر تو اس صورت میں یہ اگر یہ کہیں کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہو، دونوں میں فرق سمجھنا. جو ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہو، ایک تو یہ ہم تعریف کریں کلی کی، اور ایک تعریف کریں جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دونوں میں فرق ہے. جب ہم کہیں گے کہ انسان ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے تو واقعا آ رہا ہے. 1 2 3 4 5 6 10 مثلا یہاں پہ اس کمرے میں مثلا موجود ہے. ایسے مدرسے میں دیکھو تو مدرسے میں مثلا 100 موجود ہیں. مدرسے سے باہر ہزاروں کروڑوں اربوں تک بات پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ صادق آ رہا ہے، یہ ایسا مفہوم کلی ہے. مفہوم انسان ایسا مفہوم ہے کہ جو صادق آ رہا ہے، تو کلی کی تعریف میں تو یہ تو داخل ہو جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن ایسا مفہوم کہ جس کا خارج میں اب کوئی مصداق باقی نہیں بچا، یا صرف ایک ہی مصداق ہے مثلا، تو پھر تو ایسی صورت میں کہ اگر ایک ہی مصداق ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مفہوم نہیں رہا، یہ مفہوم کلی نہیں رہا. نہیں، کلی اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ مفہوم بھی ہے. لہذا ہم تعریف میں ایک کلمہ یہ بڑھا دیں گے صلاحیت رکھتا ہو. تو جب صلاحیت رکھتا ہے اب خارج میں موجود ہو فرد یا نہ موجود ہو،
مفہوم کلی کی تعریف بالکل ایکوریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیے کتاب کھول لیجیے, کتاب کے اعتبار سے تطبیق کرا کے آپ کی زحمت رفع کرتے ہیں. انواع المفہوم, مفہوم کی انواع. ینقسم المفہوم الی قسمین, تقسیم ہوتا ہے مفہوم دو قسموں کی طرف. ہما الجزئی والکلی, جزئی اور کلی. الجزئی هو المفہوم الذی یمتنع انطباقه على اکثر من مصداق واحد. کہہ رہے ہیں کہ ایسا مفہوم ہے کہ ممتنع ہے اس کا منطبق ہونا, صادقانہ پورا اترنا, علی اکثر من مصداق واحد, ایک مصداق سے زیادہ پر, یعنی ایک سے زیادہ پر صادقانہ اس کا ممتنع ہے. جیسے جعفر, موسیٰ اور بغداد وغیرہ, دہلی, آگرہ. آگرہ جو ہے ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے, ایک شہر سے زیادہ پر. دہلی ایک شہر سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے, نوگاما, بکنالا مثلا. تو یہ کیا ہے, یہ صرف ایک کے اوپر صادق آ رہا ہے, اس سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, ممتنع ہے ایک سے زیادہ پر صادق آنے. ٹھیک ہے. اور کلی یعنی ایسا مفہوم کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہو. الکلی وہاں پہ نہیں ہے, میں نے اس کے اندر جوڑ رکھا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تعریفیں پہلے ایک ساتھ ہو جائیں, پھر اس کے بعد کتاب کے اعتبار سے چلیں. الکلی تعریفہ, کہہ رہے ہیں کلی کی تعریف, هو المفہوم الذی لا یمتنع انطباقه على اکثر من مصداق واحد. کہہ رہے ہیں ممتنع نہیں ہے اس کا منطبق ہونا. اگلے صفحے پہ چلے جائیے, صفحہ نمبر 28 پر. کہہ رہے ممتنع نہیں ہے اس کا منطبق ہونا علی اکثر من مصداق واحد, ایک سے زیادہ مصداق پر, یعنی ایک سے زیادہ پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب ممتنع نہیں ہے یعنی صلاحیت رکھتا ہے. یہ نہیں کہا صاحب کتاب نے کہ صادق آ رہا ہو, ایسا کہ بعض لوگ تعریف کر دیتے ہیں. بالکل صحیح انہوں نے بہترین تعریف کری, کہہ رہے ہیں لا یمتنع انطباقہ, کہ جس کا منطبق ہونا ممتنع نہ ہو, محال نہ ہو, علی اکثر من مصداق واحد, ایک سے زیادہ مصداق کے اوپر. جیسے انسان ایک سے زیادہ مصداق پر صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے, چاہے وہ اب خارج میں 1 ارب انسان ہو یا ایک ہی آدمی بچے. لیکن یہ مفہوم اپنی جگہ پر ممتنع نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ پر صادق نہ آ سکتا ہو. کتاب چاہے ساری جلا دی جائے دنیا کی, تب بھی کتاب مفہوم جو ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہے. مدرسے سارے بند کر دیے جائیں تب بھی مدرسہ مفہوم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہے. یہ ایک سے زیادہ پر صادق آنا ممتنع نہیں ہے, اس کا محال نہیں ہے. والحمدللہ رب العالمین. کولر جتنے بھی اسماء الاجناس ہیں, کولر, پنکھا, موبائل, ٹیبلیٹ, لیپ ٹاپ, بیگ, اور جتنے بھی اسماء اجناس ہیں وہ سب اسی میں شامل ہوں گے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.